اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کو، علیکم اوپر اپنے، اذ جعل جب بنائے فیکم تم میں انبیاء نبی، وجعلکم ملوکا اور بنائے تم میں بادشاہ، وآتاکم اور دیا تم کو، ما لم یؤت جو کچھ نہ دیا گیا، احدن کسی کو، من العالمین تمام جہانوں سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے میں انبیاء آتے رہے، اور ظاہر ہے جو حکومتیں تھیں ان کے حاکم بھی ہوا کرتے تھے، تو یہ نبوت اور حکومت اپنے اپنے حساب میں چلتی رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب کریم نے دونوں نعمتوں سے بیک وقت نوازا ہے، گویا یہ نبی بھی تھے اور حاکم وقت بھی تھے۔ تو اس نعمت کا اللہ رب کریم یوں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ گویا حکومت بھی اللہ کی نعمت ہے اور نبوت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، حکومت کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی۔ اب چونکہ وہ کوئی نیا پرانا نبی تو آنے والا ہے نہیں، اس لیے اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو اس پر اس کی کوئی زیادہ بحث کی ضرورت رہتی نہیں۔ ویسے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ نبوت کسبی شے نہیں تھی، وہ وہبی شے تھی، اللہ رب کریم جس کو چاہتے عطا فرماتے تھے۔ یا قوم اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی داخل ہو زمین پاک میں، مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم وہ جو لکھی ہے اللہ نے واسطے تمہارے، ولا ترتدوا علی ادبارکم اور مت پھر جاؤ اوپر پیٹھوں اپنی کے، فتنقلبوا خاسرین پس پلٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی، تو قوم کو اپنی کھوئی ہوئی جو طاقت تھی وہ واپس دلانے کے لیے انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے اعوان و انصار سے، اس کے لاؤ لشکر کو جب غرق کر دیا گیا ہے، اس سے تمہیں نجات مل گئی ہے، اور مصر کی حکومت ایک لحاظ سے دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو وہ جو ارض مقدس ہے یعنی شام کا علاقہ جہاں سے اصل تم واپس پلٹے تھے، اب ہمت کر کے کچھ قتال والا معاملہ آگے چلا کر ہم اس مقدس زمین کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی ترغیب دلا رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو قوم کے رہنما بھی ہیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، یعنی نبی بھی ہیں اور حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ قالوا کہا انہوں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین بلا شبہ بیچ اس کے قوم ہے سرکش، وَإِنَّا اور ہم لن ندخلها ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَيَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ اس سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا جو جواب ہے وہ قوم کی طرف سے کیا آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر بڑے بڑے جبار لوگ ہیں، طاقتور ہیں، بڑے قوی ہیکل لوگ ہیں، بڑے لمبے لوگ ہیں، لمبے ہاتھوں والے ہیں، تو جب تک وہ اس قوم اس علاقے کے اندر موجود ہیں ہم وہاں جانے والے نہیں ہیں۔ قال رجلان نے کہا دو مردوں نے، من الذین ان لوگوں سے، یخافون کہ وہ ڈرتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا داخل ہو، علیہم الباب
اوپر اس کے دروازوں سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ بس جب تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بلا شبہ تم غلبہ پانے والے ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے فَتَوَكَّلُوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم پس چاہیے کہ تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ دو مرد قوم موسیٰ سے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے، یہ دونوں ممکن ہیں، یعنی ایک وہ جو 12 قبیلے تھے ان کے سردار تھے، انہی میں سے کوئی آدمی مقرر کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر حق میں وقت ہیں تو وہ جاسوسی کے لیے بھی اپنے لوگ بھیج سکتے ہیں، وہاں سے جو صورتحال لے کر آئیں گے، تو ان میں سے اکثریت لوگوں کی وہی تھی جنہوں نے وہ پہلا جواب دیا ہے، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس میں ہم محنت کر کے ہمت کر کے داخل ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے غلبہ ہمارا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اس میں ممکن ہیں کہ یہ سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ تھے، یا وہ 12 جو سردار تھے قوموں کے، جو 12 قبیلے تھے ان میں سے جاسوسی کے لیے جو مقرر کیے گئے لوگ تھے، ان میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کا یہ جواب تھا۔ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ قالوا کہا انہوں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا لن ندخلها، یہ قوم کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک رہیں گے وہ اس میں، فاذهب پس جا انت تو وربک اور تیرا رب، فقاتلا پس تم لڑتے رہو دونوں، یعنی اللہ اور تم مل کر آپس میں لڑتے رہو، انا ہاہنا، ہم اس جگہ قاعدون بیٹھے رہیں گے جدھر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یعنی پوری قوم قتال کے لیے تیار نہ تھی سوائے چند محدود آدمیوں کے، جو سیدنا موسیٰ، یعنی ایک تو یہ ابھی کتنا شاندار معاملہ تھا کہ یہ نکلے تھے صرف، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب کریم نے ان کو فرعون اور اس کے اعوان و انصار سے، لا و لشکر سے آزادی دے دی تھی، اور یہ ان کی بزدلی اور دہشت زدگی کا کہ ابھی بھی یہ عالم ہے کہ یہ قوم ایسی تھکی ماندی پڑی ہے، کیا ترقی ان کی اندر آئے گی جب قوم اس حالت میں پہنچ کر بھی اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی خود کوشش نہ کرے۔ ان کے سامنے یہ مصر والے جو ہیں وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں، مصر کی حکومت بھی ایک لحاظ سے ان کو مل گئی ہے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ قتال کے لیے قطعی انکاری ہیں، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر لڑتے رہو ان کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ چلنے والے نہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھیں گے۔ قالا کہا رب اے میرے رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب دعا کرتے ہیں، اے میرے رب انی لا املک، بلا شبہ نہیں ہوں مالک میں، الا نفسی واقعی، اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا، بھائی بندوں میں وہ قوم کے لوگ جو ماننے والے ہیں وہ بھی ہیں، اور بھائی میں سیدنا ہارون بھی ان کے بھائی ہیں، فافرق بیننا، بس فرق تفریق کر دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے۔ گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب کریم سے دست بدعا ہے کہ یہ قوم جو ہے چونکہ ماننے رہی، سیدھی راہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ ہم تیرے سے فیصلے کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور جب فیصلہ ہو جائے، اعلان برات ہو جائے نبی کی طرف سے، اور نبی کو وہاں سے نکال دیا جائے قوم میں سے، تو پیچھے قوم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب کریم نے ان کو کسی ایسے عذاب میں بھی مبتلا نہیں کرنا تھا جو مستقل عذاب تھا، ابھی ان کے لیے اللہ رب کریم نے حالات اور طرح کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وقتی سزا دی جا سکتی ہے، اے موسیٰ اور ہارون یہاں سے آپ کو ابھی جانا نہیں، ان کو چھوڑ کر ان کے اندر رہنا ہے۔ فرمایا قالا کہا فإنہا محرمۃ، پس تحقیق حرام کر دی گئی علیہم اوپر ان کے وہ زمین 40 سنۃ 40 سال تک کے لیے، یتیہون فی الارض، آوارہ پھریں گے زمین کے اندر، یعنی اب یہ پمبر پوسے کھاتے رہیں گے 40 سال تک، اور یہ بہت بڑی مدت ہوتی ہے کسی قوم کے لیے، یہی ایک قوم کی زندگی ہوتی ہے 40 سال ہی تقریباً، یعنی اس سے زیادہ کتنی کو لمبی کو جی لیتا ہے، تو یہ 40 سال تک، یعنی گویا فرمایا کہ یہ ایک قوم ان میں سے ایسی گزر ہی جائے گی، ایک خاندان ان کا، ایک نسل ان کی ایسے ہی گزر جائے گی جو اسی طریقے سے آزاد بیٹھ رہنا پسند کریں گے۔ پھر ان میں سے اللہ رب کریم قوم میں سے لوگ ایسے ابھار دے گا جو خود قتال کے لیے تیار ہوں گے، جو بعد میں وقت آیا اور اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو اچھی بھلی مطلب سلطنت جو ہے بعد میں ملی۔ قالا فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تأسا
پس مت غم کھا علی القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم پر۔ میرے بھائیوں، یہ بات واضح کرتی ہے کہ قومی زندگی کا انحصار قوموں کے اپنے ہمت اور اپنے بازو پر ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو اپنی ہمت اپنے بازو چھوڑ دیتی ہیں، وہ قومیں ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود اصل میں مردہ ہی ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب کریم ہم سب کو اس زندگی کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو زندگی حقیقت میں زندہ قوموں کی زندگی کہلاتی ہے۔ اس وقت من حیث القوم ہم دیکھیں تو قومی طور پر ہم بھی تقریباً مر ہی چکے ہوئے ہیں، بلکہ مرے ہی ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی چیز زندگی والی رمق باقی نہیں۔ وہی چیز ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جوتے مارنے والے بڑھا دیے جائیں، یا قومی طور پر ہم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مارا کیوں جا رہا ہے ہمیں، ہر شخص کہتا ہے کہ جیسا وقت ہے اس کو نکالو، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہو، بیٹھ رہو۔ قتال کے لیے ہمارا قومی طور پر کوئی تیاری نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ یعنی قوموں کا یہ کام تھا، قوموں کے لیڈر یہ کام کروانے والے تھے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی زندہ قوموں والی بنا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا